اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بتلائیے گا، اگر آواز آ رہی ہے تو مجھے بتلائیے گا. جی اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. جی الحمدللہ اللہ پاک کی فضل سے ہمارا مفردات کا مرحلہ مکمل ہوا اور اب مرکبات کا مرحلہ ہمارا الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. جی تو جیسے میں نے ابتدا میں مفردات میں کچھ گفتگو کی تھی، تو آج مرکبات کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کروں گا. اگر وقت ملا تو سبق شروع ہو جائے گا، ورنہ کل انشاءاللہ مزید سبق ہمارا آگے بڑھ جائے گا. تو سب سے پہلے جو بنیادی طور پر چیز ہے وہ ہے اپنے ذہن میں ایک چیز، اپنی اس بات کو بٹھانا کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں، ہمارا مقصود کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی عقل مند آدمی کسی بھی کام کو کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلے اس کے سامنے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرنے لگا ہوں. تو اب اس کو سمجھنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں کہ مرکبات میں ہم ترکیبیں، آپس میں الفاظ کی جو ہے نا وہ کسی کہتے ہیں بناوٹ ہے، جوڑ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پہچانیں گے. تو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے مقصد واضح نہیں ہوتا، وہ پریشان ہوتا ہے. تو میں اس لیے ابتداءً آپ کو یہ بات واضح کرتا ہوں دوبارہ سے کہ بھائی اہم چیز جو ہے ہم نے سمجھنی وہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پر ہماری ترکیبوں سے کیا مقصود ہوگا. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہمارا ترکیبوں سے مقصد ہوگا جزوی ترکیب کی پہچان قواعد کے ذریعے. مجھے ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تعالی. جزوی ترکیب کی پہچان قواعد کے ذریعے، یعنی جزوی ترکیب کا ہمیں پتہ چل جائے اور ان ترکیبوں کا اس طرح پتہ چل جائے کہ ہم قاعدوں کی روشنی میں ہم ان ترکیبوں کو حل کر سکیں. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ قواعد کی روشنی میں ہم ان ترکیبوں کو کیا کر سکیں جی؟ حل کر سکیں. جی اچھا، اب دیکھیں مثلا اب میں آپ کو مختصراً تعارف کروا دیتا ہوں ہم کس طرح چلیں گے. بھائی ہمیں مرکب اضافی، مرکب توصیفی، موصوف سے پھر مبتدا خبر، پھر جملہ فعلیہ، اسمیہ فعلیہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے گا مرحلہ جو ہے نا جو جملہ اسمیہ میں آگے چیزیں ہیں، مطلب کہ حروف مشبہ بالفعل کی ترکیب، لا نفی جنس کی ترکیب، جی افعال ناقصہ کی ترکیب، جی افعال مدحوظم کی ترکیب، جی افعال مقاربہ کی ترکیب، جملہ ندائیہ، جملہ قولیہ، جملہ قسمیہ. اب یہ ساری ترکیبیں جزوی ہوں گی، یعنی اس حد تک ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ ہم ترکیبوں کو
مجموعی طور پر جو مبتدی طالب علم ہے، ابتدا کرنے والا ہے ہم جیسا، اس کو قواعد کی روشنی میں اتنی پہچان ہو جائے کہ آپس میں دو الفاظ جو ہیں، کلمات جو ہیں، ان کا کیا ربط ہے. یہ کسی کا مائک میوٹ نہیں ہو، مائک میوٹ کر لیں. تو میری بات ذہن میں رکھیے گا، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں. اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کر چلیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جزوی ترکیب کی پہچان قواعد کی روشنی میں، مثلا جیسے قل اعوذ برب الناس ہے، اعوذ قل، یہ اعوذ، جی قل اعوذ آپس میں کیا ربط ہو سکتا ہے؟ برب الناس، ان کا آپس میں کیا ربط ہو سکتا ہے؟ ملک الناس، ان کا آپس میں کیا ربط ہو سکتا ہے؟ من شر الوسواس، ان کا آپس میں کیا ربط ہو سکتا ہے؟ البتہ کلی ترکیب کہ قرآن پاک سے لے کر، قرآن پاک کے الف لام سے لے کر والناس تک ہمیں ساری چیزیں وہ آ جائیں، اس کے لیے نہ قاعدے ہیں اور نہ ہی اس کی ہمیں ضرورت ہے. یہ تو انفراداً کوئی ماہر ہونا چاہے تو وہ ہو جائے. جتنی ہمیں ضرورت ہے قرآن و حدیث اور عربی کتب کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے جزوی ترکیب کی پہچان. تو اس کو، یہ کنسپٹ آپ کو کلیئر کر لینا چاہیے. اس لیے اچھا، دوسری بات یہ ہوگی، ہم ان قواعد کو صرف کریں گے جن کا استعمال عمومی طور پر آپ کے سامنے، مطلب عمومی طور پر کتابوں میں ہوگا، قرآن پاک میں ہوگا، کتابوں میں ہوگا. یعنی مثلا ایک مثال دیتا ہوں، جیسے مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ، اب ان کی اگر پہچان، ان کی علامات کو لیا جائے تو ان کی 20 علامتیں بن جاتی ہیں. ہم صرف ان علامتوں کو کریں گے کہ جن علامتوں کا استعمال بکثرت ہے اور جن کا سمجھنا ہمارے لیے اور یاد رکھنا اور ان کے موافق ترکیبوں کا کرنا ہمارے لیے آسان ہے. ورنہ ترکیبوں کے لیے، ترکیبوں کی پہچان کے لیے کتابیں ہیں ماشاءاللہ، میں سینکڑوں کتابیں اگر کہا جائے تو کم ہیں. یعنی ہر ایک نے کوشش کی ہوئی ہے کہ ایک چیز کو سمجھانا. تو اس لیے صرف وہ قواعد کہ جن کے استعمال میں سمجھتا ہوں، یعنی میرے تجربے کے موافق سمجھ لیں کہ بھئی وہ ان کے استعمال بکثرت ہے اور وہ ہمارے لیے آسان بھی ہے سمجھنا اور وہ ہمیں مفید بھی ہوں گے. اس لیے اگر کوئی قاعدہ رہ جائے یا کوئی ضابطہ آپ کی نظر میں اہم ہو لیکن میری نظر میں وہ نہ ہو، تو اس سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. جو ہم سمجھنے لگے ہیں ان کو آپ سمجھ لیں انشاءاللہ تعالی. جیسے آپ نے مفردات میں الحمدللہ بڑی محبت سے اور بڑی مطلب ایک جسے کہتے ہیں دلجوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور ایک حوصلہ افزائی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس بات کا وہ کیا کہ بھئی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی اگر آپ چلیں گی تو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی آپ کو انتہائی زیادہ فائدہ ہوگا. اور جو مین چیز ہے کہ ترکیبوں کا رٹا لگانا، وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. رٹا لگانا، بس پہچان ہونی چاہیے، پہچان. اس میں پہچان کے لیے ہم ان ضابطوں کو جو ہے نا وہ چلیں گے. اس لیے خاص طور پہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. کیا کہ جو آپ کر رہی ہیں، سن رہی ہیں، اس کی چاہے ایک ہی مثال تلاش کر کے کتاب کاپی میں لکھیں انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ کوشش کر لیں کہ اس کو، یعنی اس کو چیک بھی کرا لیں، تو وہ آپ کو یعنی کہ ایک منزل جس تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں اس کے لیے آسان ہو جائے. باقی میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، جیسے آپ کو کیونکہ رکھی یہ کورس اس لیے ہے کہ بھی ان کے لیے کہ جو مطلب مستقل نہ چیک کروا سکیں، نہ پڑھ سکیں اور نہ ہی وہ صرف سمجھ سکیں، ان کے لیے رکھا ہے. لیکن یقیناً ظاہر سی بات ہے، عقل مند آدمی جب وقت نکال رہا ہے تو اس کو سمجھ بھی آنی چاہیے. اس کے سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جب انسان کوئی کام سیکھتا ہے چاہے کتنا ہی اس کو توجہ سے وہ سن لے یا استاد سے، لیکن جب وہ پریکٹیکلی خود کرتا ہے، جیسے ہمارے حضرت مفتی رفیع سوان شاہ دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ بھائی اگر ایک بندے نے جو ہے نا وہ گاڑی چلانے کے بارے میں جو ہے نا وہ مطلب کوئی کتابیں ڈرائیورنگ کے بارے میں ہوں کہ بھئی ان میں یوں ڈرائیو کرنا ہے، یوں آ جائے تو یوں کرنا ہے، لیفٹ ہونا ہے، دائیں بائیں بریک لگانی ہے، تیز چلانی ہے، تو اگر وہ جتنے بھی ضابطے پڑھ لے لیکن جب وہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھے گا تو اس کو سارے ضابطے بھول جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو کیا ہوگا، پریکٹیکلی جو کرنا پڑے گا. اس لیے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ وقت نکال رہے ہیں، سارے کام کریں گے
اور جو ہے نا وہ اس کے لیے کوشش یہ کر لیجیے کہ بھئی اس میں پریکٹیکلی تھوڑا سا مجھے نہ بھی چیک کروائیں، خود کر لیں، لیکن کریں ضرور، تاکہ جو آپ یقیناً اس میں یہ کورس کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ خواتین میں محنت کا جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ جو تسلسل کے ساتھ کورس ہے اس میں صرف نحو میں کمزوری رہ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بخاری شریف کے پہنچنے تک بھی مطالعہ نہیں آتا، مطالعہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، مطالعے کی پہچان نہیں ہوتی جی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ جو ہے نا وہ مطلب ایسی ہیں کہ جو میں نے کوشش کر کے سوچ و بچار کر کے 6 7 مہینے 8 مہینے سال سے میں یہ پڑھا رہا تھا، تو مجھے اس نتیجے پر پہنچا۔ پھر الحمدللہ آپ جیسے مخلص بہنوں کی مشاورت سے یہ شروع کیا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ، لیکن چونکہ مرکبات ہیں، مرکبات میں آپ کی اچھا دوسری چیز آپ لوگ کوشش کریں چاہے 2 ہی ہوں، مجھے اس لیے نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کوشش کر کے ایک چیز کا لازمی کریں کہ بھئی سبق میں حاضری، یا کم از کم حاضر نہ ہو سکے تو روزانہ کا سبق سنیں ضرور، تاکہ اور سن کر اس کی پریکٹس کریں۔ تو اب ہماری ترتیب کیا ہوگی؟ مرکب اضافے سے شروع کریں گے، پھر مرکب توصیفی کریں گے، پھر مبتدا خبر، یعنی اس ترتیب سے ہم چلتے جائیں گے۔ اور میں نے کچھ ضابطے 2 3 سال پہلے وہ ایک مختصر سے 10 15 صفحات میں وہ کیے تھے، قلم بند کیے تھے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے مجھے نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں مزید کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اب میں نے جب دیکھا تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان قواعد کو ویسے اپنے پاس رکھنے سے بڑا فائدہ ہوگا، تو میں انشاءاللہ ان کو گروپ میں آپ کو شیئر کر دوں گا، تو وہ قاعدے آپ پہلے رکھیں گی، تو اس کے ساتھ یہ انہی قواعد پر مشتمل ہوگی، یہ جو سلائڈیں ہوں گی، اور ان کے ساتھ ان کی مثالیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اور جو بنانے والی ہیں جو ہے نا ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ واقعتاً ایک مشقت طلب کام ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمت سے اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق ہمارا ابتدائی سبق ہے، اور اس میں نے آپ سے مختصراً عرض کر دیا کہ آپ لوگ 3 کام لازمی کریں۔ ایک تو یہ تھوڑا سا پریکٹس کی طرف ذہن لے کے آئیں، دوسرا آپ لوگ حاضری کی کوشش کریں، تیسرا یہ ہے کہ جو وقت آپ نے نکالا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے روزانہ سبق میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا مجھے وہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں۔ چوتھی بات جو آخری بات میں کر کے آج کا سبق کی وہ ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھئی میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں، تو جو قاعدے میں نے ضروری سمجھے یا میں نے سمجھا کہ ان کو سمجھنا آسان ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر ان قاعدوں میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ رہنمائی فرمائیں گی تو آپ کی شفقت ہوگی۔ باقی ان قواعد سے ہٹ کر 20 قواعد ہیں، وہ جب بندہ کہتے ہیں نا، جیسے مثلا آپ نے ڈرائیونگ سیکھ لی نا، اب مثلا کار کی ڈرائیونگ سیکھ لی، اب نیو گاڑیاں بھی آپ بیٹھیں گی تو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی، وہ گاڑی چلانا آپ کے لیے آسان ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو چلانی نہیں آتی، مہران گاڑی بھی چلانی نہیں آتی، تو آپ سوک میں کسی میں بھی بیٹھیں گی تو آپ کو وہ بھی چلانی نہیں آئے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ آسان قواعد آپ کو پہچان ہو جائے، پھر آپ بڑی سے بڑی ترکیبیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن پاک کی ساری ترکیبیں نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب بظاہر یعنی کہ فوراً آپ کی نظر قرآن پاک میں پڑے گی تو آپ کو جزوی ترکیب کی پہچان فوراً ہو جائے گی قواعد کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی۔ تو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تو آج کا سبق الحمدللہ ہمارا یہ ابتدائی ہوا، اور دعا کریں اللہ پاک ہمارا عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل بھی فرمائے، اور ہمیں اس کو مفید کرنے کی اور اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔